یہ آخر چل کیا رہا ہے؟ کافی 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے، ابہام بھی ہے۔ وزیر قانون کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں بات چیت مشاورت ہو رہی ہے لیکن مسودہ نہیں ہے۔ سو کس کی بات کا یقین کریں؟ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی کنفیوز ہیں اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ترمیم کے معاملے پر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں باتیں درست ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے حکومت کے اندر ایک وزارت ہے جس کا نام منسٹری فار لا اینڈ جسٹس ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آئینی ترامیم پر ایکٹ آف پارلیمنٹس میں بہتری کے حوالے سے کام کرتے رہے۔ تو ہماری حکومت کی ظاہر پہلے دن سے یہ سوچ ہے کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں بہتری کے لیے اگر 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی کانٹیکس میں بات کی ہے اور ظاہر مشاورتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس 223 کا نمبر موجود نہیں ہے، یعنی نون لیگ کے پاس۔ اس کے لیے ہمیں اتحادیوں کی ضرورت ہے۔ جب وہ اتحادی ہمارے ساتھ ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو لامحالہ ترمیم آ جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا، رانا ثناء اللہ نے ایک اور بات کہی ہے کہ جب بھی ترمیم آئے گی اس بات پر بھی غور ہوگا کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ 25 سال کر دی جائے۔ کچھ عجیب سی منطق نہیں ہے میچورٹی کے لحاظ سے؟ سی ایس ایس کر کے بیوروکریٹ بننا ہے تو 21 سال، یہاں تک کہ سول جج بھی آپ تقریباً 21-22 سال میں بن جاتے ہیں، لیکن 25 سال عمر میں آپ ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں، کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ نہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے ظاہر ایک جماعت میں مختلف آرائیں ہوتی ہیں۔ اس میں میرا تھوڑا سا نقطہ نظر رانا صاحب سے مختلف ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ ایک تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور مسودے پہ آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو قبل از وقت اس کے اوپر بات کرنے کا میں قائل نہیں ہوں، کیونکہ جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید انہیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے یا ان پہ اپنی خواہش جو ہے وہ امپوز کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو مسودے پہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے جو اتحادیوں نے کنونس کرنا ہے۔ رانا صاحب کی جو بات ہے اس پہ ظاہر ہے غور و خوض تو ضرور ہو رہا ہے، لیکن ممکن ہے وہ ترمیم کا حصہ اور ممکن ہے نہ ہو۔ لیکن اگر میں رانا صاحب کی بات کا دفاع کروں تو رانا صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ لوگ نے اس کو لیا یا تحریک انصاف کے دوستوں نے لیا کہ شاید 18 سے 25 کے درمیان بہت بڑا ووٹر جو تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہے شاید اس کو آپ سسٹم سے ایلیمینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فافن آڈٹ کرا لے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، جو 1,70,00,000 یا 75 لاکھ ووٹر تحریک انصاف کلیم کرتی ہے، یعنی اپنے فارم سو کارڈ فارم 45 یا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا فارم ان کے پاس ہے، اس کا آڈٹ کروا لیں کہ کتنے جو ہے وہ 18 سے 25 کے درمیان کتنے لاکھ لوگ تھے اور باقی اس فگر میں 2.25 کروڑ ہے جتنا بھی فگر ہے اس میں باقی کتنے لوگ تھے۔ تو یہ کہنا کہ صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے یا وہ یوتھ جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کو ووٹر لسٹ سے نکالنے کے لیے، ایسا ہرگز نہیں۔ رانا صاحب کی بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو 25 سال عمر چاہیے۔ تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پھر آپ کو ووٹ جس طبقے سے لینا ہے وہ بھی 25 سال کا ہو، کم از کم اس میچورٹی تک پہنچ چکا ہو، یونیورسٹی لائف گزار چکا ہو، اسے پتہ ہو کہ جو مجھ سے ووٹ مانگنے آیا ہے انہیں مسائل کا سامنا رہتا ہے، کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے ایم این اے ایم پی اے لڑنا ہے تو آپ کی عمر 25 سال ہوگی تو آپ لڑیں گے، یعنی اس میچورٹی تک پہنچیں گے، اور اگر آپ نے ووٹ ڈالنے تو بے شک آپ 18 سال کی بھی تو ڈال لیں۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ بات بالکل فائنل ہے۔ اگر حذیفہ رحمان جنوبی پنجاب سے آ کے 22-23 سال کی عمر میں ایک قابل رپورٹر بن سکتا ہے، ٹی وی جوائن کر سکتا ہے، تو پھر ایک نوجوان کو 25 سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ میں آپ کو بالکل کریکٹ کر دوں کیونکہ آپ نے بات کی، میں نے 17 سال کی عمر میں جرنلزم کا آغاز چلیں کیا یہ تھا، تو پھر اور اچھی بات ہے، آپ اس سے بھی پہلے ہو گئے۔ when I was 19 تو I was in the Supreme Court جب میں نے ای او بی ایس کے انرتھ کیا، ریکارڈ کا حصہ ساری چیزیں، تو میں اس وقت بی ایس میں بھی تو سیکنڈ سیمسٹر میں تھا۔ چلیں یہ تو تو پھر آپ اور نے اچھی بات ہے، یعنی 17 سال کی 16 عمر 17 سے سال کی عمر میں میچورٹی آپ ہم ایف ایس سی ایکسپیکٹ کرتے کر ہیں۔ لیں۔ نہیں دیکھیں، یہ کہا تھا اس کے بارے میں، بیسیکلی سقراط نے کہا تھا کہ عمریں شعور کا تعین نہیں کرتی، شعور عمروں سے کہیں زیادہ آگے ہوا کرتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا، لیکن میں نے آپ کو رانا صاحب کی سوچ کو ذرا ڈیفائن کر کے بتایا ہے، کوئی میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سوچ کے ساتھ ہوں، لیکن جو 25 سال والی بات آ رہی ہے ان لوگوں کی یہ رائے ہے، میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رائے یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی ووٹر نکالنا ہے یا جنزیز کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے لاجک اور ہے، وہ لاجک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ لوگ این ایف سی ایوارڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ایک آدھ وزراء نے بھی وہ بات کی، پانی کی تقسیم کے فارمولے کو بھی چھیڑنا چاہتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی کی کچھ ملاقات پی ٹی آئی سے بھی ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے اگر یہ واضح طور پہ آپ اس کو لے کر چلے تو پیپلز پارٹی سے آپ کی دوری بڑھ جائے گی اور شاید یہ ملاقات اسی کا آغاز ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اپنی اتحادی کو ناراض کرے،
اور جبکہ اس اتحادی کے بغیر کوئی ترمیم ممکن بھی نہ ہو، تو ہماری تو کوئی ایسی کوشش نہیں ہے۔ ہاں ڈیبیٹ ہے، ڈیبیٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی اگر کنونس ہوگی تو ضرور، اگر کنونس نہیں ہوگی تو ترمیم نہیں آ سکے گی۔ لیکن یہ سوچ حکومت میں موجود نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پہ کوئی چیز امپوز کی جائے یا بیٹھے بیٹھے پیپلز پارٹی کو ناراض کر دیا جائے، ایسی کوئی سوچ نہیں ہے حکومت میں۔ لیکن آپ کے خیال میں 28ویں ترمیم آپ کی ضرورت ہوگی، مجبوری ہوگی، اور سب کو کنسنسس میں لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ پھر راتوں رات آ جاتی ہے اور سب کا کنسنسس بھی شامل نہیں ہوتا، اسپیشلی جے یو آئی تو اس کی مثال ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتحادیوں نے ووٹ دیا اور ووٹ کے بعد کہا جی راتوں رات آئی تھی۔ حالانکہ مولانا صاحب کے پاس جب مسودہ آیا اس کے بعد بھی 2 مہینے اس مسودے کو پڑھتے رہے، اس میں ترمیم کرائیں۔ مقصد دیکھیے ہمارے ملک میں عادت بن چکی ہے نا جی، پروگرام تو بڑھ گیا، ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی بھی پاپولر بات کر دیں، اور یہ ایک بات بن گئی جی ترمیم تو جی راتوں رات آ گئی، لوگوں نے اس کو کیری کر لیا۔ ترمیم تو جی 3 مسودے تھے، ایک نون کے پاس، ایک پیپلز پارٹی کے پاس، اور تیسرا وہ جو منظور ہوا۔ ان دونوں کو مسودوں کا بھی نہیں پتا تھا۔ یعنی ہنسی آتی ہے، میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کو بتاؤں، 26ویں یعنی ترمیم کے آنے سے کئی ماہ پہلے مجھے اس کے مسودے کا پتا تھا۔ اس میں جو پھر ترامیم ہوئیں وہ ترامیم سب کے سامنے ہے۔ آرٹیکل 199 کو جو ہے ذرا پروٹیکٹ کیا گیا، جو آئین کا فنڈامنٹلز ہیں، آرٹیکل 8 کو چینج کر رہے تھے، اس میں یہ سوچ تھی کہ ہائی کورٹ میں جو رٹ کی پاور ہے وہ متاثر ہوگی، وہ نہیں ہوئی، سب کے سامنے ہے۔ اگر آپ نے اس میں آئینی عدالت نہیں لی، آئینی بینچز کی طرف گئے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ وہ جی مسودہ امپوز کر دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب کے پاس جب مسودے کے لیے گئے، انہوں نے انکار کیا، مسودہ لے لیا، اس کے بعد مہینہ ڈیڑھ وہ پریکٹس چلتی رہی۔ تو بلا وجہ یہ کہنا کہ حکومت تو آلریڈی ظاہر اس پر کام کر رہی ہوتی ہے، اور اگر اتحادی جماعتیں ووٹ ڈالنے کے بعد کہتی ہیں جی ہمیں مسودہ دیا، بھئی آپ ووٹ نہ ڈالتے پھر۔ باقی حکومت نے اس پہ بڑا لمبا کام کیا ہوا ہوتا ہے، ہماری حکومت نے اس میں بڑا کام کیا ہے۔ 18ویں یعنی ترمیم کو بہتر بنانے کے حوالے سے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ہے بقیہ جو چیزیں ہیں، ڈیفنس بجٹ کو مضبوط بنانے کے حوالے سے، ڈسک کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک وزارت پوری اس کے اوپر ڈیزگنیٹڈ ہے، پرائم منسٹر خود کی میٹنگز لیتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کس ترمیم کو کب لانا ہے اس کا فیصلہ آپ کا وہ نمبر کرتا ہے، اور آپ کی سیاسی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کوئی امپوز ہو جائے گی کسی حکومتی وزیر کو نہیں پتا، یہ صرف اور صرف اسی طریقے سے ہے کہ جی پروگرام تو بڑھ گیا جی اور پوری قوم اس پر لگی ہوئی ہے، کوئی اسٹڈی نہیں کرتا۔ بھئی حکومت کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، وزیر قانون ہے، یہ 2 بندے تو لازمی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے، بلا وجہ ایک ادارے کو متنازع بنانا، عوام کے اندر اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا، اور پھر کہنا کہ نہیں ہم تو ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کسی ادارے سے کوئی انپٹ لی جاتی ہے، اس حد تک لی جاتی ہے جس حد تک ظاہر اس کی ضرورت ہوتی ہے، باقی آپ کی متعلقہ وزارتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی وزیر بھی آف دا ریکارڈ یہ بات کرتا ہے کہ جی مجھ پہ تو امپوز کیا گیا، تو وزیر انکمپیٹنٹ ہے، ادارہ کوئی امپوز نہیں کرتا چیزیں۔ آپ ادارے کو کنونس کر کے بہت ساری چیزیں منواتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی مانتے ہیں،